اور امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت کے بعد بڑی شانوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی ہی رحمتوں والا، بڑی ہی خوشیوں والا مہینہ ربیع الاول شریف ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ کوئی صدقہ و خیرات کی صورت میں میلاد منا رہا ہے، کوئی بندہ قرآن پڑھ کر میلاد منا رہا ہے، کوئی بندہ یتیموں کے ساتھ، غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کر کے نبی پاک کا میلاد منا رہا ہے، کوئی رکوع و سجود کر کے اپنے نبی کا میلاد منا رہا ہے، کوئی مسجدوں کو، گلیوں کو، بازاروں کو سجا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بڑے مقدر کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اہل بیت کی بھی سنت ہے، اور آج تک جتنے محدثین اور محققین اور علماء اولیاء آئے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شاعر ہے تو وہ شاعری کی صورت میں اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اگر کوئی محدث ہے تو اس نے حدیثوں کو بیان کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ تو آپ 100 سال پرانی کتابیں پڑھیں، 200 سال پرانی کتابیں پڑھیں، 300 سال پرانی کتابیں پڑھیں، 500 سال پرانی کتابیں پڑھیں، 800 سال پرانی کتابیں پڑھیں۔ علامہ ابن جوزی ہیں 597 کے اندر ان کا وصال ہے، انہوں نے اپنے دور کے اندر میلاد پاک کے بارے میں کتاب لکھی۔ ہر صدی کے اندر، ہر زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اور باقاعدہ طور پر ملتی بھی ہیں۔ ہم پہلے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں پر لکھا ہے، قرآن پاک سے میلاد دکھائیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میلاد قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے سنیوں کے مقدر کے اندر ہے
جب میلاد کا مہینہ آتا ہے ہر چہرہ خوشی مناتا ہے، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ جو ہے وہ حضور کی محبت کے اندر سرشار ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی روحوں کو جمع کیا۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آخری رکوع ہے، اور انبیاء کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبیوں، جب میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں اور تمہیں نبوت کے تاج جو ہے پہنا دوں اور تمہیں کتابیں عطا کر دوں اور تم نبوت کے منصب پر بیٹھ جاؤں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں اور تمہیں نبوت کے تاج بھی پہنا دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تم تمام کے بعد میرا رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور ضرور میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے اور میرے نبی پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی ایک مرتبہ اللہ نے ویسے نہیں کہہ دیا کہ جا کے کرنا ہے، بلکہ ایک تاکید نہیں، دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، کہ تم نے ضرور ضرور میرے نبی پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے ضرور ضرور میرے نبی کی مدد کرنی ہے۔ تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اقررنا، اے باری تعالیٰ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں دنیا میں جائیں گے اور تیرے نبی کا ذکر ضرور کریں گے، دنیا میں جائیں گے تیرے نبی کا ذکر ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی دنیا میں آئے اور آ کر اللہ کے احکامات کی جہاں تبلیغ کرتے، ساتھ ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر مکمل کر لیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا گھر بنایا ہے، اس گھر کو آباد کرنے والا رسول بھی تو ان کے اندر ہی بھیج دینا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 28واں پارہ سورہ صاد، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو یہ بشارت دیتے ہیں، بشارت یہ دیتے ہیں کہ اے میری قوم یاد رکھنا، مبشرًا برسول من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ نبی میری نبوت کی بھی جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کسی نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، جس نبی کا آپ نام احمد بتا رہے ہیں، جس نبی کی اتنی تعریفیں فرما رہے ہیں، تو اس نبی کی تھوڑی اور شان بیان کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اتنے عظیم نبی ہیں کہ ان کے امتی ہونے کی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ان کا امتی ہونے کی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور اس نبی کے نالین کے تسمے بند کرنے کی سعادت اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دے تو یہ ان کے لیے بڑے مقدر کی بات ہوگی۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، اور اللہ کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ اے باری تعالیٰ ہم دنیا کے اندر جا کر تیرے نبی کا ذکر ضرور کریں گے، تیرے نبی کا ذکر ضرور کریں گے۔ اب اللہ کے نبی ہیں جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب وہ دنیا کے اندر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہر نبی نے اگر ایک ایک مرتبہ بھی نبی آخر الزمان کا ذکر کیا ہوگا، ان کی تعریف کی ہوگی، ان کے اوصاف بیان کیے ہوں گے، تو دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبیوں نے نبی کی یاد کے اندر محفلیں جو ہے وہ ضرور منائی ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ فرق صرف اتنا، اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر اپنی امتوں کو بشارت دیتے تھے، حضور کے اوصاف بیان کرتے تھے، اور ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے، اس تشریف آوری کے اوپر جو معجزات ہوئے ان کو بیان کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے فضائل، حضور علیہ السلام کے محاسن، حضور علیہ السلام کے مناقب اور حضور علیہ السلام کے شمائل ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک کے آنے سے پہلے بیان کرتے تھے، لیکن ہم لوگ حضور علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور کس کے لیے آئے ہیں؟ کائنات کے اندر اپنی انسانیت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جو لوگ ربیع الاول شریف کے اندر میلاد شریف کا تو انکار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جلسے رکھتے ہیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ اپنی سیرت جو ہے وہ قوم کو بیان کریں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانیت کی فلاح ہے، حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد وہ انسانیت کی اصلاح کرنا تھا، حضور کی بعثت کا مقصد ہی سیرت کو بیان کرنا تھا، حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے میلاد کا مقصد ہی نبی پاک کی سیرت کو بیان کرنا اور حضور علیہ السلام کی سیرت جو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، لیکن سیرت بعد میں ہوتی ہے، سیرت بعد میں ہوتی ہے، میلاد پہلے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں اور حضور کے میلاد کو بھی بیان کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کا نبی پاک کا میلاد ہے، کائنات کے اندر اس طرح کا کسی کا میلاد نہیں۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر کتنے کتنے بڑے لیڈر ہیں، اب ممبر کے اوپر میں ان کا نام نہیں لیتا، کتنے کتنے بڑے لیڈر ہیں اور کیسے کیسے ان کے کمالات ہیں، اور دنیا کیسی کیسی ان کے آشش ان کے کمالات کے اوپر کرتی ہے، جتنا مرضی بڑا لیڈر ہوں، لیکن آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی ماں حاملہ کیسے ہوئی، اس کی ماں نے حمل کی کتنی مدت گزاری، حمل کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا اس کو تکلیفیں ہوئیں۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ اس کی پرسنالٹی کے خلاف چیزیں ہیں، یہ اس کی شخصیت کے خلاف چیزیں جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کر کے اور میلاد کے وقت کے معجزات بیان کر کے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے تھے، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک کعبے کی چھت کے اوپر لگایا، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر تشریف لائے تھے تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، خارج منی نور اضاء لہ قصور الشام، کہ مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا کہ جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے پہلے ہی 9 ماہ تک اللہ کے نبی آ کر خوشخبریاں دیتے رہے، اللہ کے فرشتے آ کر حضرت آمنہ کو بشارتیں دیتے رہے کہ آمنہ تو کتنے مقدر والی ہے کہ تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو نبی ساری کائنات سے افضل ہے، جو نبی تو امام الانبیاء ہے، جو نبی ساری کائنات کے نبی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو ہم میلاد بیان کر کے بتاتے ہیں کہ جس نبی کا میلاد اتنا خوبصورت ہے، جس نبی کا میلاد اتنا خوبصورت ہے، اس نبی کی سیرت کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہے. ایک بات. دوسری بات، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. میں کوئی گہری باتیں نہیں کرنے لگا، بالکل سادی سادی باتیں. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت پر، فلیفرحوا لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں اور خوشی منائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب دیکھیں نا، پچھلے جمعے ہمیں پاکستان ملا ہے، ہمیں پاکستان ملا، لوگوں نے 14 اگست منائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ 14 اگست کے اندر جو خرافات ہیں وہ تو ہر جگہ پر ہی منع ہے. اگر کوئی بندہ شادی کے اوپر خرافات کرے گا، علماء کہتے ہیں یہ بھی منع ہے. میلاد کے اوپر خرافات کرے گا وہ بھی منع ہے. اگر 14 اگست کے اندر کوئی بندہ کسی کو تنگ کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، وہ تو وہاں پر بھی منع ہے. لیکن لوگ 14 اگست مناتے ہیں اور لوگوں نے اپنے انداز کے اندر منائی. کسی نے جلسے کیے، کسی نے جلوس کیے، کسی نے ریلیاں نکالیں، کسی نے چراغاں کیا. اور ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر اسلام آباد کے اندر سب سے بڑی پاکستان کی تقریب ہوئی. کیا تھا؟ جشن یوم آزادی. جشن یوم آزادی پاکستان. جس سے بھی پوچھ رہے، کوئی کہے نا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہیں. وہ کہے گا تو پاکستان سے جانا، میری پاکستان سے محبت ہے. وہاں پر ان کو کوئی بدعت یاد ہے نہیں آتی، لیکن یہاں پر ان کو سارا کچھ یاد آ جاتا ہے. جھنڈیاں لگانا یہ بدعت، جلسہ کرنا یہ بدعت، جلوس کرنا یہ بدعت، چراغاں کرنا یہ بدعت ہیں. یہ ساری باتیں سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح جلسے جلوس کرنا یہ بدعت. تو میں کہتا ہوں اگر ہمیں پاکستان ملا ہے، پاکستان ملا ہے، ہم خوشی کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو پاکستان کس کے صدقے ملا؟ مصطفیٰ کے صدقے. ہمیں پاکستان ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے. ہمیں قرآن ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے. جب رمضان شریف کے اندر 27 رمضان آتی ہے تو لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اور بڑا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے مسجدوں کے اندر، علماء کی خدمت کی جاتی ہے، ساری ساری رات لوگ عبادت کرتے ہیں. تو ہمیں پاکستان ملا مصطفیٰ کے صدقے سے، ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے سے، ہمیں رحمان ملا مصطفیٰ کے صدقے سے، ہمیں رمضان ملا مصطفیٰ کے صدقے سے. بلکہ اللہ کی عزت کی قسم ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا والے غور سے سن لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں کے اوپر. مومنوں کے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اندر اپنا رسول بھیج دیا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا. زبان دی، احسان نہیں جتلایا. اللہ نے ہمیں کان دیے، احسان ہے نہیں جتلایا. دماغ دیا، احسان نہیں جتلایا. ماں باپ دیے، احسان نہیں جتلایا. بیوی بچے دیے، احسان نہیں جتلایا. عزت اور شہرت دیے، احسان نہیں جتلایا. مال و دولت دیے، احسان نہیں جتلایا. اس لیے کہ یہ اللہ کے کارخانہ قدرت کے اندر چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں. جب اپنے حبیب کو بھیجا، محبوب کو بھیجا، دنیا کا قاعدہ ہے لوگ اپنا محبوب دکھاتے نہیں ہیں. میرے خدا نے محبوب کو کائنات کے اندر بھیجا تو بھیج کر فرمایا لوگوں کوئی معمولی بات نہ سمجھنا، میرے کارخانے قدرت کے اندر مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہے. میرے کارخانے قدرت کے اندر مصطفیٰ میرا محبوب ہے. اگر اس کو پیدا نہ کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دوزخ کو پیدا کرتا، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا، نہ انسانوں کو پیدا کرتا. لولا کا لما خلقت الافلاک. اگر مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا، لولا
لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا ہوں۔ اگر نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے کارخانے قدرت کے اندر اللہ کی سب سے بڑی رحمت جب دنیا کے اندر آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے اندر ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی رحمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا بھی رحمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی رحمت، اٹھنا بھی رحمت، بیٹھنا بھی رحمت، کائنات کے اندر تشریف لانا بھی رحمت ہے، اور بظاہر کائنات سے پردہ فرمانا بھی رحمت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے یہ فرمایا جو میرا امتی میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو میں اپنے امتی کا درود خود سنتا ہوں، ہیں کہ انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، آپ جمعے والے دن محبت والوں کا درود سنتے ہیں، تو یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو تب بھی آپ سنیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے، زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے، زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں آنا وہ بھی میری امت کے لیے رحمت ہے، اور میرا بظاہر دنیا سے جانا وہ بھی میری امت کے لیے خیر ہے۔ جب دنیا کے اندر ہوں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا حکم ملتا ہے تو میں نماز کے احکامات بتاتا ہوں، اگر روزے کے احکام ملتے ہیں روزے کے احکام بتاتا ہوں، زکوٰۃ کے احکامات ملتے ہیں زکوٰۃ کے احکامات بتاتا ہوں، حج اور عمرے کے احکامات ملتے ہیں حج اور عمرے کے احکامات بتاتا ہوں۔ میرا ایک ہاتھ جو ہے دہلیز خدا کے اوپر ہے، جو کچھ خدا سے ملتا ہے میں کائنات کے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ واللہ معطی انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرنے والا، میں کائنات کے اندر تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ عطا کرنے والا ہوں، میں کائنات کے اندر تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ دیکھیں نا، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اچھی گاڑی لے لیتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ بات سمجھیں، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا وہ عمدہ لباس پہنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے ایک میلا کچیلا لباس پہنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے تمہارے اوپر؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھیں، اللہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو نعمتیں دیں ان نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے۔ چرچا کس طرح ہوگا کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ دیکھیں اللہ کی جو نعمتیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اب دیکھیں ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہوا نہ ہو تو انسان کی جان کے اوپر بن جاتی ہیں، پانی نہ ہو تو جان کے اوپر بن جاتی ہیں، آگ نہ ہو تو جان کے اوپر بن جاتی ہے بعض اوقات ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن حد سے بڑھ جائے تو یہ زحمت بن جاتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو کائنات کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہوں، خم بھی نہ ہوں، افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے،
بات سمجھ آئیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعث وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو تو اس کے اوپر خوشی منانی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ذرا بولو تو میلاد شریف کا مہینہ بولو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لوگ دلیلاں بڑیاں نے ساڈے کول کہ دیکھو جی میلاد جائز نہیں ہے، اے جائز نہیں، انہوں نے چھڈو تسی گلاں نوں، انہوں نے کہے کہ جو دلیلاں دے دے کہ تھک جاؤ نا پھر بھی نہ منے تو پھر بھی پوچھے نا کہ میلاد کتنے لے ہیں، انہوں نے کہا یار ساڈے سنیاں دے مقدراں چ لے ہیں، ساڈے سنیاں دے مقدراں چ، تو قبر سے جا تو آپ ہی پتہ چل جائے گا جدو پوچھا جائے گا نا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل کہ نبی دے بارے دنیا تے کی کہنا ہے، دنیا تے تو یہ کہنا ہے کہ نبی پاک دے نا دے اوتے دیگ نہیں دوانی، نبی پاک تے درود نہیں پڑھنا، نماز تو پہلا درود نہیں پڑھنا، اذان تو پہلا درود نہیں پڑھنا، نبی پاک دا میلاد نہیں منانا، نبی پاک دیوار تو پیچھے دا علم نہیں سی، نماز چ نبی دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی رہی، یہ گلاں دنیا تے کردا رہا ہے۔ میں کہا تو اکھاں بند کر تے سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت رکھن والے ہاں، محبت رکھن والے ہاں، اور ہر دم یہ کہنے والے ہاں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دلشاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، سرکار کے جشن ولادت سے اے منکر کیوں شرماتا ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ سنی لوگ ہیں، نبی پاک کا میلاد منانے والے نہیں۔ مرحبا مرحبا، وہی سارے ادھر منہ نہ ویکھو، میں نعرہ لانا تو اچھی طرح نعرہ لاؤ، سارے الحمدللہ نبی پاک نوں منن والے ہیں۔ ٹائم ویکھو، میں ٹائم وال وینا وا تو کدی تہاڈے چہرے وال وینا، سمجھ؟ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خاک ہو جائیں عدو جل کر ہم تو اے رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر ہم تو اے رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سمجھ؟ یہ باتوں ان لوگوں کے بڑے مولوی ہیں، علامہ امداد اللہ مہاجر مکی، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث دہلوی، آپ کے والد تھے شاہ عبد الرحیم، وہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا کرتے تھے۔ ایک سال حالات تنگ آ گئے اور بڑی تنگ دستی ہو گئی، تو جس طرح وہ میلاد مناتے تھے بڑے پریشان تھے، آخر کار تھوڑے سے پیسوں کے گھر میں چنے تھے، جس طرح پہلے لوگوں کے گھروں کے اندر آلو ہوتے، سبزیاں لوگ جو بڑے ہوتے پرانے لوگ وہ گھر کے اندر جو ہے نا چیزیں رکھ لیتے ہیں، چنے تھے، وہ چنے لے کر گئے، ان کو بنایا اور شام کو بیٹھے فیملی کے ساتھ، اور چنوں کے اوپر ہی انہوں نے نبی پاک کا میلاد پڑھ دیا۔ اب ادھر سے انہوں نے میلاد پڑھا، دل کے اندر بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مال دولت دیتا تو میں نبی پاک کا میلاد کرتا، بڑی عقیدت والی بات ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو کہتے ہیں رات ہوئی، سو گئے، درود شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی،
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان چنوں کا تناول فرما رہے ہیں اور حضور علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبد الرحیم ہم نے تمہارے میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر زیارت ہوئی، ذرا توجہ سے، خواب کے اندر زیارت ہوئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ جب میں لوگوں کو بتاؤں گا مجھے نبی کی زیارت ہوئی ہے تو میں کیا ان کو دلیل دوں گا؟ یہاں پر میں لوگ اگر پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تو کیا دلیل دوں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ریش مبارک کے اوپر اپنا دست رحمت پھیرا، ایک منہ مبارک دست رحمت دست شفا میں آیا. حضور علیہ السلام نے ایک منہ مبارک شاہ عبد الرحیم ان کو عطا فرمایا، کہا کہ جو نہ مانے تو اسے کہنا مصطفیٰ آئے تھے تحفہ دے کر گئے ہیں، نبی پاک آئے تھے تحفہ دے کر گئے ہیں. اور اس درود کی اس منہ مبارک کی فضیلت ایسی ہے، اے شاہ عبد الرحیم جب اس کو پڑھا کرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، یہ کھڑا ہو جائے گا. آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے منہ مبارک ہیں اور ان منہ مبارک کی اصلیت کی جو علماء نے کہا نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان جب درود پڑھتا ہے تو منہ مبارک اس طرح استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ تو یہ تو پتہ نہیں انہوں نے دین کہاں سے پڑھا، ہم تو ممبر رسول ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، بغیر عشق نبی کے پڑھتے ہیں. جو بخاری آتا ہے انہیں بخار، انہیں آتی نہیں بخاری، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے دین لیا، کہاں سے پڑھا. یہ کہتے ہیں نبی پاک مر کر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. میں نے کہا 1450 سال ہو چکے ہیں میرے آقا کو بظاہر دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. آج میں مصطفیٰ کی زندگی کی سب سے بڑی دلیل میرے آقا کے منہ مبارک ہیں. جہاں نبی پاک کے منہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھ، اگر وہ منہ مبارک کھڑے ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا مصطفیٰ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی مصطفیٰ زندہ ہیں. جس نبی کے منہ مبارک کی شان اتنی ہے اس نبی کے اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو. کیا کیا کرو؟ خوشی منایا کرو. ذرا آخر میں بات کر دیتا ہوں، کیا کیا کرو؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا. میں نے پہلے جملے بیان کر دیے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کے اندر خرافات ہوں وہ تو ہر جگہ ہی ناجائز ہیں، وہ شادی کے اندر بھی ناجائز ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ 14 اگست کے اوپر بھی ناجائز ہیں. اگر کوئی میلاد کے نام کے اوپر خرافات کرتے تو وہ بھی ناجائز ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ فَلْيَفْرَحُوا پر عمل کریں، خوشی منائے اس انداز کے اندر کہ رکوع کر کے، سجدہ کر کے، قرآن پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، سیرت النبی کو سن کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے، غریبوں کا بھلا کر کے، کسی محتاج کی خدمت کر کے، یعنی شریعت کے اندر رہ کر بندہ کہتا ہے میں میلاد منانا چاہتا ہوں، میں عمرہ نبی پاک کے نام پہ عمرہ کراتا ہوں. بندہ کہتا ہے میں میلاد کے نام پہ اللہ کا گھر بنا دیتا ہوں. بندہ کہتا ہے میں میلاد کے نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی مدرسہ بنا دیتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جائز ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جائز ہیں، ان کے اندر کوئی قباحت نہیں. ایک بار میں نے ایک بندے نے کہا کہ طالب علم سمے بھی ہوتا ہے، ہر بات جوانی جو جوش ہوتا ہے. رحمان پور میں آنا صاحب نے میں کیا آ کے مسجد اے جڑا تھی لوان دے ہو نا مرچاں بچیاں کولوں تے اے بدعت ہے. میں انہوں ایک دلیل دیتی، 2 دلیلاں دیتیاں، انہوں سمجھ نہ آئی. وہ پھر میرے گھاٹے لگے، بار بار میرے گلے چڑھے، بار بار میرے یہ بدعت ہے جی تسی لوگوں گمراہ کرن دے لوگوں. میں انہوں نے تکا ماریا، میں کہ مینوں گل سونا ہے، اے تیری اینک جڑی ہے یہ نبی پاک دے دور 'چ ہے سی؟ نہیں. اے تیری واسکٹ نبی پاک دے دور 'چ ہے سی؟ نہیں. میں کہ تو نبی پاک دے دور 'چ ہے سا؟ کہنا نہیں. میں کہ سب تو وڈی بدعت تے تو ہے، سب تو وڈی بدعت تے تو ہے. تو خود نبی پاک دے دور 'تے نہیں، جے تو نبی پاک دے دور 'چ ہوندا تے تینوں پتہ چلدا صحابہ نبی پاک دے اشارے دے نال
जंगां दे विच चले जाते सन और जाके अपनी जाना कुर्बान कर देंदे सन। और नबी पाक ने फरमाया सहाबा बदर अल जाना है, ए सहाबा ओहद अल जाना है, ए सहाबा खंदक अल जाना है। जिन्ना सहाबा ने मुस्तफा के इशारे ते जाना कुर्बान कर दित्तियां, घर कुर्बान कर दिते, औलादा कुर्बान कर दित्तियां, माल दौलत कुर्बान कर दिते। मैं क्या अगर मुस्तफा के सहाबा की तू जिंदगी पढ़ तेन पता चलेगा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रख के मिलाद मनाया है। रोजा रख के मिलाद, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह पीर का रोजा रखे, वजह की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीर वाले दिन मैं पैदा होया वा, पीर वाले दिन मैं पैदा होया। मैं कहा तो साडा अपना एक कल्चर है ना, साडा अपना कल्चर है। बच्चे चलो गलियां सजा देंदे ने, ठीक है सियाला, उन्होंने ये नहीं कहते कि तुम नमाज ना पढ़ो। केड़ा मौलवी कहता नमाज ना पढ़ो? नमाज भी पढ़नी चाहिए है। लेकिन मैं पिछले साल एक गल की थी, अगर साडा कोई वजीर आजम है, जिस तरह अगर अमेरिका च चला जाए तो अपने अंदाज च उन्होंने प्रोटोकॉल देंगे ने, इस तरह ही होंगे ना। किसी का वजीर आजम साडे मुल्क च आइए तो असं अपने अंदाज च प्रोटोकॉल देने। वही हर मुल्क का अपना तरीकाकार होंदा है, हर मुल्क का अपना एक कल्चर होंदा है। मेरी गल समझ आ रही है ना? हर मुल्क का अपना तरीकाकार, अपना कल्चर, अपना रस्मो रिवाज होंदा है। मैं क्या तू शहर नहीं, शहर च तो चलो लोग बड़ा ही करते हैं ना, जा किसी पुराने पिंड च चला जा, उत्ते तेन कच्चा मकान मिलेगा और कच्चे मकान के उत्ते भी तेन कोई ना कोई लड़ी नबी पाक के नां दे उत्ते जेडे ना मिलाद के नां ते लोगों ने लाई हुई नजर आएगी। और तू फिर सोच लें कित्थे मदीना पाक, कित्थे मक्का पाक, कित्थे यार ने जुल्फा खोलियां ने और कित्थे जाके मुस्तफा की खुशबू मौजूद है। गरीबां दे घरां दे विच भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुहब्बत दे नाल अगर कोई बंदा देग नहीं दुआ सकता तो केड़ा कोई फर्ज है? गल समझ आइए ना? असी कदों कहने कि देग दुआ के करो, लेकिन जेड़े लोग करते हैं उन्होंने मना ते ना करो। गल समझ आइए कि कित्थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक और कित्थे साड़ियाँ कच्चियां बस्तियां के अंदर भी लोग नबी पाक नाल मुहब्बत करते हैं। अज भी पुरानियां मावां भी इंज करदियां होंदियां, बच्चों को बिठा लैंदियां सन, कुछ नहीं सी हुंदा तो उस दौर च रिओड़ियां होंदियां सन, रिओड़ियां लिया के मिलाद पढ़ के तो रिओड़ियां बच्चों के तकसीम कर देनियां। गल समझ आइए, नबी पाक दे नाल मुहब्बत का ताल्लुक दिल दे नाल है, गल समझ पैसे दे नाल नहीं। ना वो अकल वेखे ना वो शक्ल वेखे, ना वो अकल वेखे ना वो शक्ल वेखे, नी वो वेखदा फरमा बरदार यारों। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर सिर्फ दिल वेखे जाते हैं, माल दौलत नहीं वेखे जाते। जो नबी पाक मक्के चो आए मदीना शरीफ के अंदर, ठीक है, बड़े बड़े महल्ला वाले, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जगीरदार, बड़े बड़े कबीलियां के सरदार हैं नबी पाक नूं अपनी तरफ बुला रहे सन। तो नबी पाक ने की फरमाया? फरमाया हादिही नाकतुन मामूरातुन, जेड़ी ऊँटनी ते बैठा वा ना, जितों अल्लाह इनू जिथे हुक्म देगा ऊँटनी उत्थे ही जाएगी। तो मेरे आका दी ऊँटनी कित्थे बैठी? जाके हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला दे घर जाके बैठी। गल समझ आइए? तो मैं कहना वा कि जिस तरह कहते नहीं शायर कि नीवियां दा परोना है साडा नबी, नीवियां दा परोना है साडा नबी, महला वाले खड़े वेखदे रह गए, तू कुछ भी नहीं ना कर सकता, कख भी नहीं कर सकता। यार तू नीयत कर लिया मैं अपने नबी ते दरूद पढ़ना है, दरूद भी तो मिलाद ही है ना। यार मैं नबी के नाम से सुपारा पढ़ना है, यार मैं नबी के नाम से 2 नफल पढ़ने को पैसे लगते हैं, कख भी नहीं लगता। कई मैं आशक लोग वेखे ने, कहते मैं बड़े लोगों को मिलिया, कहते कार सर रबीउल अव्वल शुरू हो जाता, नीयत कर लीदा है 12 रबीउल अव्वल की नीयत के नाल ना 12,000 मरतबा से दरूद पढ़ने हैं। ऐसे लोग भी आए हैं कि हर रोज़ एक बारी पढ़िए तो 12 दिनों 12,000 बारी। अच्छा एक बंदा मिलिया, कहता कारी साहब नबी पाक की उम्र मुबारक है 63 साल, तो मैं जदों भी साडा पूरा घर है, जुल्फकार साहब करते हैं मिलाद, कहते ने पूरा घर जदों रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो जाता है तो असी 63,000 ना 63,000 12 के नाल तकसीम करके जिन्ना जिन्ना दरूद बनता है गालबन 5,667 तकरीबन बनता है। तो या कारी साहब अस एक दिन के सारे घर के बच्चे बच्चियां जड़े ना इन्ना इन्ना दरूदे पाक अपने नबी ते दरूद पढ़ने हैं। यानी गल हुई ना करने वाली। एक बंदा मिले शाह साहब ने, कहते कारी साहब जदों रबीउल अव्वल आंदा ना नबी पाक का नाम है मुहम्मद और मुहम्मद के अदद कढ़िए तो 92 बन जाते हैं। तो कारी साहब असी जदों रबीउल अव्वल शुरू होंदा है ना 92,000 12 नाल तकसीम कर दईदा है, तो जिन्ना बनता ना एक दिन असी उन्ना उन्ना दरूद सारे घर दे पढ़ लेने। गल समझ आइए ना? वही नबी पाक नाल मुहब्बत है ना, साडे नबी ने ना सानू अपने नबी नाल मुहब्बत है, असी दरूद पाक पढ़ने हैं, सानू नबी पाक नाल मुहब्बत है, असी अपने नबी के नाम के उत्ते एक सीरत की किताब पढ़ लेने। गल समझ दुआ अल्लाह ताला अमल दी तौफीक।